وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب اسے مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، صالح اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے۔ اس حدیث میں کیا ملا کہ انسان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ پہلی بات، وقف کیا چیز ہے؟ وقفہ لفظی معنی، وقف کا معنی کسی چیز کا، چلتی ہوئی چیز کا رکنا، چلتی ہوئی چیز کا رکنا، لغوی طور پر اس کا معنی یہ ہے۔ اور اصطلاحی طور پر کیا معنی ہے؟ عربی میں اس کو کہتے ہیں تحبیس اصل و تسبیل منفعہ۔ تحبیس اصل کے معنی جو اصل ہے اس کو قابو میں رکھنا، اس کو باقی رکھنا، و تسبیل المنفعہ، اور جو اس کا فائدہ ہے اس کو لوگوں پر، یعنی کہ اس لوگوں پر خرچ کرنا، لوگوں کو دے دینا۔ تسبیل، سبیل سے سبیل لگانا، جس سے کیا سبیل ہوتا ہے، تو تسبیل کے معنی یعنی کہ لوگوں کو دینا، یعنی کہ اپنے صدقہ کر دینا۔ لوگوں کا کس چیز کا صدقہ کرنا؟ اس کے فائدے کا، بذات خود اس چیز کا نہیں، اصل چیز ٹھہرائی ہو، باقابو میں ہو، اس کے فائدہ جو ہے، اس کے نفع جو ہے، اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دینا۔ یعنی عام صدقے سے کیا فرق ہے اس کا وقف کا؟ کہ عام صدقہ جو ہے آپ کسی کو ملکیت دے رہے ہو، آپ کسی کو پیسے دیتے ہو، اس کی ملکیت میں دے دیا آپ نے، سمجھے نا؟ کسی کو کوئی بھی چیز دیتے اس کی ملکیت میں دے دی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ آپ نے اصل چیز کو قابو میں رکھا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا ہے، اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، وہ نہیں دیا آپ نے، اصل چیز اپنے پاس رکھی ہے اور صرف اس کا فائدہ لوگوں کو دیا ہے۔ یہ ہے وقف۔ یعنی اس کی مثال جس طرح کہ عمر کے آگے حدیث آ رہی ہے، تو انہوں نے خیبر میں ان کو زمین ملی، انہوں نے کیا کہا کہ یہ وقف ہے۔ وقف کے معنی کہ زمین انہی کے پاس رہے گی، ان کے بعد ان کی بیٹی حفصہ کے ان کی وصیت کر دی، ان کے پاس رہے گی، لیکن جو ہے اس کا فائدہ جو ہے زمین کا، اس کی جو پروڈکٹ ہے، اس سے آنے والی کھیتی ہے، باغات ہیں، تو اس کا پھل وغیرہ جو کچھ ہے، وہ فائدہ وہ جو چیز جو ہے وہ آگے جن لوگوں کے لیے انہوں نے وقف کی تھی ان کے لیے ہوگا۔ ہاں جی بالکل، نہ وراثت میں آتی ہے نہ ملکیت میں آتی ہے۔ وقف جو ملکیت میں نہیں آئے گی، وقف رہے گی۔ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وقف جو ہے کیا اس کا نام وہی چیز ہوگی کہ جو چیز باقی رہ سکتی ہو، جو چیز باقی رہ سکتی ہو، اور جو چیز باقی نہ رہ سکتی ہو، سمجھے نا؟ فرض کرو کھانا، بعض علماء کہتے ہیں کھانا بھی وقف ہو سکتا ہے اگر وہ کھانا یہ ہے کہ پیچھے اور آ رہا ہے، جس طرح کنویں کا پانی ہے، کنویں کا پانی وقف ہو سکتا ہے کیونکہ اور پانی اس کے بعد نکل رہا ہے۔ اسی طرح کھانا بھی فرض کرو یعنی کہ وہ چل رہا ہے سلسلہ، تو وقف کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہے کہ جس میں ایک چیز نکل رہی ہے، اس کے پیچھے اور آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس یعنی کہ یہ کھانا جو وقف ہے، تو ایسی چیز وقف کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ وقف ایسی چیز ہو کہ جو اصل باقی رہے، صرف اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچے۔ یعنی کہ جگہ وقف ہے لیکن اس کی کھیتی، اس پر بنی ہوئی بلڈنگ وقف ہے، بنی بلڈنگ وقف ہے، لیکن اس کی بلڈنگ کا کرایہ، اس کی جو اجرت آ رہی، رینٹ آ رہا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا اس میں لوگ رہ رہے ہیں وقتی طور پر، اس میں کسی کو رکھا جا رہا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں، وقتی طور پر۔ تو یہ وقف ہے، اور وقف کے کافی لمبے چوڑے احکامات ہیں جو ہم اگلی حدیث میں پڑھتے ہیں۔ جی تو اس حدیث میں جس کا ذکر آیا وہ کیا تھا کہ 3 چیزیں جس میں کیا اس کا نام کیا، جو مرنے کے بعد جس کا انسان کو اجر ملتا ہے، تو اس میں وقف کون سی ہے؟ تینوں میں سے وقف کون سی ہے؟ نہیں، وہ او صدقۃ جاریہ،
صدقہ جاریہ یہ وقف ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر ملتا رہے. یعنی مسجد بنا دی، ہاں جی مسجد بنا دی، کوئی بھی چیز ہے وقف کر دی، اب وہ چیز وقف ہو چکی تو مرنے کے بعد اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. نہیں وقف نہیں آئے گی، وہ بھی وقف نہیں ہے. وقف بظاہر ہے کہ وہ چیز کہ کوئی بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ لازماً، بلکہ شرط ہے وقف کے لیے کہ لازماً کو معین چیز ہو. یعنی کہ آپ کہیں بھئی فلاں فلاں اس طرح کی چیز میں وقف کرتا ہوں، وہ چیز ہے ہی نہیں وہ ابھی تک، تو یہ وقف نہیں ہوگا جب تک وہ چیز معین نہ ہو. معین یعنی فلاں چیز اور آپ کی ملکیت میں نہ ہو، آپ کی اس پر ملکیت آ چکی ہو. آپ کا یہ کہنا کہ فلاں چیز میں، یعنی کہ ابھی آپ نے ملکیت نہیں آئی، فرض کرو یہ زمین آپ دیکھتے ہیں، کہتے میں اس کو وقف کرتا ہوں، اور آپ بعد میں اس کو خرید کر وقف کرتے ہیں، لیکن آپ کا پہلے جو کہہ دینا وقف کرتا ہوں وہ اپنی جگہ پر نہیں تھا. سمجھے نا؟ اس کا حکم نہیں ہے. یعنی حکم کب ہوگا؟ جب آپ اس کو زمین کو لے کر پھر کہیں گے اس کو وقف کیا، پھر ثابت ہوگا. لیکن اگر اب زمین آپ کے پاس نہیں ہے، ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی، تو پھر آپ وقف کرتے ہیں. تو یعنی کہ جس طرح یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا اپنے خرید و فروخت میں کہ لا تبیع ما لیس عندک، کہ جو تمہاری ملکیت میں اس کو نہ بیچو. تو خرید و فروخت میں جس طرح چیزوں کا ملکیت ہونا شرط تھا، اس طرح وقف میں بھی ملکیت ہونا شرط ہے. جی ہاں یہ ہے کہ آدمی کو کوئی چیز ملنے والی ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جو حصہ اس چیز میں سے ملے گا، یعنی فرض کرو آپ کی زمین تقسیم ہو رہی بھائیوں کے اندر، تو آپ کہیں کہ میری زمین کا جو مجھے حصہ ملے گا میں وقف کرتا ہوں. ہاں تو یہ جائز ہے. یہ جائز کیوں؟ کس لیے ہے؟ اصل ہے کہ آپ کی ملکیت وہ یعنی اب اصل میں ہے، لیکن صرف ابھی آپ کے انڈر نہیں ہوئی، آپ کے انڈر نہیں صرف، ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ آپ کا حق اس کے اوپر ہو چکا ہے، جس سے فراست کی زمین ہے. تو اس طرح کی یہ کیفیت جائز ہے. جی ہاں. تو اچھا اس میں ولد صالح یدعو له، ولد صالح کیوں کہا؟ ہاں کہ ولد نہیں، نیک اپنی محنت تو اس کی، لیکن نیک اولاد ہی دعا کرتی ہے، دوسری اولاد چونکہ دعا نہیں کرتی. لیکن کیا اس کا معنی ہے کہ اگر نیک اولاد نہ ہو وہ دعا کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اولاد نیک تو نہیں ہے لیکن دعا کرتی ہے باپ کے لیے تو فائدہ ہوگا؟ لیکن یہ یہاں پر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں بیان الواقع، کہ جو حقیقت اس کو بیان ہوا ہے کہ اصل دعا نیک اولاد کرتے، دوسرے نہیں کرتے، اس لیے آپ نے نیک اولاد کا ذکر کیا. ورنہ اولاد جو بھی دعا کرے گی اس کو ماں باپ کو یا جس کے لیے دعا کرے اس کے لیے فائدہ ہوگا اس کو. اور اس سے پہلے او علم ينتفع به، نافع علم. تو نافع علم سے مراد کیا ہے؟ دینی علم بھی، اور اس کے بعد بھی دنیاوی وہ علوم جس کا لوگوں کو فائدہ ہے، وہ دنیاوی علوم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کسی بھی چیز سے تعلق نہ ہو، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، اپنے زراعت کے حوالے سے ہو، کچھ بھی ہو کہ جس کا لوگوں کو فائدہ ہے. تو ایسا علم بھی اگر اس نے چھوڑا ہے تو اس کو اجر ہے، لیکن بشرطے کہ وہ اس علم کو جو اس کی بنیادیں جو ہیں وہ شرعی اصولوں پر ہوں، یعنی کہ اس کے فارمولے، اس کی تھیوریاں جو ہیں وہ غلط کافروں کے نظریات پر ہوں. تو اگرچہ وہ ایسا بھی علم ہو جو لوگوں کے فائدہ کا، تب بھی اس کو اجر نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے. دیکھیے وقف کا لفظ استعمال جو ہے الگ الگ ہے وقف کے، کہ میں نے بھی اپنے آپ کو وقف کیا اس چیز کے لیے. اب وقف کرنے کا معنی کہ میں نے اپنے آپ کو یعنی فارغ کیا ہوا ہے. وقف کا ہمارے ہاں عموماً جو معنی لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کسی چیز کو فارغ کر دینا، کہ بھی یہ خاص کر دینا. دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں بھی یہ چیز جو ہے مسجد کے لیے یعنی کہ یا فلاں کے لیے آپ کے لیے وقف ہے. وقف ہونے کا معنی کہ آپ کے لیے خالی ہے، آپ کے لیے خاص ہے. اب اگر جو وقف کا جو اصطلاحی معنی ہے اس کے لیے نہیں ہوگا،
تو آپ کے کسی شخص کے لیے، کسی آدمی کے لیے، کسی جگہ کے لیے کسی چیز کو خاص کر دیتے ہو اسی کے لیے وقف ہے، تو وہ اگرچہ بعض اوقات وقف کا معنی یعنی کہ جو حقیقی معنی میں آتا ہے وقف کا اصطلاحی معنی وہ چیز نہیں ہوتے، اگرچہ ہوتا ہے بعض اوقات، جیسے قرآن کے اوپر یہ وقف ہے، ہاں جی وقف مسجد کے لیے ہے، اس کا معنی کہ آپ اس کو مسجد سے باہر نہیں لے جا سکتے، مسجد میں رکھنا ہوگا، تو یہ چیز ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، اور تیسرا کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا چیز ہے؟ کہ وہ بھی چیز جو باقی رہے۔ صدقہ جاریہ وہ چیز ہو سکتی ہے جو استعمال ہونے کے ساتھ باقی رہے، جو چیز استعمال ہونے کے ساتھ باقی نہ رہے وہ صدقہ جاریہ نہیں ہے۔ یعنی کھانے کو کیا صدقہ جاریہ ہوگا؟ نہیں، وہ کھانا کھا لیا ختم ہو گیا، سمجھے نا؟ تو صدقہ دو طرح کا ہے، ایک صدقہ جو ہے جو اپنے فوری ہے اور اسی وقت اس کا فائدہ ہے، وہ جاری نہیں رہتا، اور دوسرا صدقہ جو جاری رہنے والا ہے، یعنی کہ جو چیز باقی ہے، باقی جب تک باقی رہے گی اس وقت تک اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے لوگ، وہ صدقہ جاریہ ہے، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أصاب عمر رضي الله تعالى عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے علاقے میں زمین ملی تھی۔ میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیبر میں کوئی زمین حاصل ہوئی ہے ایسی نفیس و قیمتی کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی زمین مجھے نہیں ملی، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہو تو اصل کو اپنے پاس روک لو اور اس کی پیداوار صدقہ کر دو۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو فقیروں، قرابت داروں، غلاموں کو آزاد کرنے میں اور اللہ کی راہ میں راہ چلتے مسافروں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے وقف کر دیا، اور وصیت بھی کر دی کہ اس کا منتظم اور نگہبان معروف طریقے کے مطابق خود بھی کھا سکتا ہے اور احباب اور رفقا کو بھی کھلا سکتا ہے، مگر مال کو ذخیرہ بنا کر نہ رکھے۔ بخاری و مسلم کے الفاظ مسلم کے ہیں، اور بخاری کی روایت میں ہے اس کے اصل کو صدقہ کر دیا، یعنی وقف کر دیا، جو نہ فروخت کیا جائے گا اور نہ ہبہ کیا جائے گا، لیکن اس کی پیداوار اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے گی۔ جی ہاں، اس حدیث میں یہ بلکہ یہی اصل حدیث ہے وقف میں، اور اسلام کی سب سے پہلے وقف یہی تھا۔ اسلام میں سب سے پہلے وقف جو ہے، بلکہ اسلام سے پہلے کہتے وقف یعنی کہ پہچان یعنی کہ غیر معروف تھا۔ اسلام سے پہلے چیزوں کو وقف کرنا کا اس سے یہ چیز نہیں تھی، تو اسلام میں ہی وقف کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلا وقف جو ہے وہ حضرت عمر فاروق کا یہ وقف جو ہے جس حدیث میں آیا ہے۔ تو ان کو خیبر میں زمین ملی۔ خیبر میں زمین کیسے ملی؟ کہ جب خیبر فتح ہوا، کس سال؟ ہاں، کس سال فتح ہوا؟ 7 ہجری کو۔ 7 ہجری کو خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو تقسیم کیا، کس پر؟ خاص لوگ تھے جن پر تقسیم کیا، کن پر؟ ہاں جی، اشرم بشرا،
ہاں جی، تکے کے تیر نہیں چلے. آپ نے اس کو تقسیم کیا بیعت الرضوان والوں پر، صلح حدیبیہ پر، جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ تھے بیعت الرضوان میں، ان پر تقسیم کیا. سمجھے نا؟ کس لیے ان پر تقسیم کیا؟ ہاں جی، طالب قلبی مسلمان تھے، طالب قلبی تھے کافروں کی. ہاں جی، کہ اصل میں وہ چیز تھی جو خطرناک تھی، ایک یعنی کہ باقاعدہ ایک جنگ کی شکل کی کیفیت جو پیدا ہو رہی تھی، اور ان لوگوں نے اس حالت میں آپ سے بیعت کی اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے. بیعت الرضوان کی بیعت جو تھی وہ صرف جہاد کی بیعت نہیں تھی، بلکہ وہ بیعت تھی جانیں قربان کرنے کی بیعت. اب وہاں پر ظاہری بات مسلمانوں کو کچھ یعنی کہ مالی طور پر کوئی ایسی چیز ان کو حاصل نہ ہوئی، زمین کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے، مال غنیمت کے اعتبار سے. صلح حدیبیہ میں کوئی ایسی چیز تو نہ ملی. تو صلح حدیبیہ کے بعد سب سے پہلا مارکا یہ جنگ خیبر کا تھا. تو خیبر میں جب مسلمانوں کو یہ فتح ملی تو آپ نے پھر اس زمین کو ان کے اوپر تقسیم کیا. جو تقسیم، ہاں، جتنے صحابی 1300-1400 کے قریب تھے ان کی تعداد، تو ان پر آپ نے اس کو تقسیم کیا خیبر کی زمین کو. ہاں، جنگ خیبر میں تھے نا ایسے لوگ. لیکن یہاں پر اصل میں کیا ہے کہ جنگ خیبر کو ایک جنگ نہیں تھی، یہ مختلف مارکے ہوتے رہے، مختلف قلعے تھے جن کو فتح کرتے ہوئے مارکے ہوتے رہے، اور اس میں کچھ لوگ کسی میں شامل رہے، کچھ کسی میں شامل نہیں تھے. اس طرح سے مختلف کیفیتیں رہی. وہاں پر ہر جگہ پر ایک کیفیت نہیں رہی. آپ نے ان کے بعض حالات میں آپ نے لوگوں کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ کچھ کہیں پر ہوں اور دوسرے کہیں پر ہوں. تو یہ چیز تھی. تو بات کر رہے تھے کہ یہ خیبر کی زمین جو ہے، اس سے معلوم ہوا کہ خیبر کی زمین جو ہے اصل یعنی کہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کا اس کے اوپر کنٹرول ہے، ان کے قبضے میں ہے. تو حضرت عمر نے پھر آپ سے مشورہ کیا، یہ امیر ہوا آپ سے مشورہ کیا، اور اصل میں یعنی کہ لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، آپ سے حکم طلب کیا، آپ سے حکم طلب کیا کہ آپ کیا حکم دیتے ہو. تو یہاں پر اس بات کا بیان ہے کہ اگر آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو جو صرف مشورہ نہیں بلکہ آپ کو آرڈر دینے والا ہے کہ آپ ایسا کرو، آپ وہاں پر صرف مشورہ نہیں بلکہ آپ اسے آرڈر لیتے ہیں. تو آپ سے مشورہ لیا کہ اس طرح کی میری یہ سب سے قیمتی زمین یہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اپنی قیمتی چیز نکالتے تھے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی حقیقت نہیں پا سکتے جب تک وہ چیز خرچ نہ کر جس سے تم کو محبت ہے. اور اس طرح کی مثال کس کی ہے؟ ابو طلحہ انصاری کی. ابو طلحہ انصاری جن کا باغ تھا 600 کھجور کا، باغ کا نام کیا تھا؟ بیروحا. بیروحا باغ کا نام تھا. تو جس کو جب انہوں نے سنی لن تنالوا البر، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم وہ چیز خرچ کریں جو ہمیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور میری سب سے قیمتی چیز یعنی یہ جو چیز ہے یہ باغ ہے، تو اس کا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو آپ سر فرمایا کہ اس کو اپنے چچا زاد جو لوگ ہیں ان کے اندر تقسیم کر دو. تو آپ نے کیا مشورہ دیا؟ آپ نے ان کو مشورہ دیا کہ اس زمین کو چاہو تو تم، اگر چاہو تو، آپ کو آرڈر نہیں دیا اس کو بلکہ چاہو تم ایسا کرو، ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، کہ اصل زمین جو ہے اس کو باقی رکھو، اصل زمین کو باقی رکھو، یعنی اس کا صدقہ نہ کرو، کیونکہ صدقہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فارغ بھی ہو جائیں گے، اور دوسرا کیا ہوگا کہ جس کو دیں گے اس کا مالک بن جائے گا، آگے اس کو بیچے، آگے کسی کو دے دے، سمجھے نا. تو اس لیے اس کا یعنی کہ وقتی طور پر منکر ہے جس کو آپ دیں وہ کوئی اس کو دینی استعمال میں لائے، کوئی اس نیکی کے استعمال میں لائے، لیکن وہ بذات خود بعد میں کیا کرتا ہے؟ اگر وہ خود نہیں تو اس کے اولادیں اس زمین کے ساتھ کیا کرتی ہیں، سمجھے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعد میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اس لیے یعنی کہ وقف کرنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ وقف کرنے کا اصل یہ ہے کہ آپ جس کو فائدے کے لیے دیتے ہیں یا جس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا. تو اس سے کیا ہے کہ وہ چیز کنٹرول میں رہتی ہے، چیز کنٹرول میں رہتی ہے، اور جو ہے اس سے آدمی جس طرح پھر چاہتا ہے اس کے مطابق اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہتا ہے. بلکہ صدقہ دے کر دیں گے تو جس کے پاس جائے گی اس کا مالک بن جائے گا، اس کو ممکن غلط طریقوں سے آپ بعد میں استعمال کریں اور پھر آپ اس کو واپس اس سے نہ لے سکیں. اچھا، اس حدیث میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ مختلف چیزیں وقف کے اندر،
تو اس میں کیا ہے کہ جیسے بلکہ حدیث کے اندر اس کی تعریف بھی آ گئی، لا یباع اصلھا، وقف وہ چیز ہے کہ جو اصل باقی رہے گی، اس کو بیچا نہیں جائے گا، نہ بیچا جائے گا، نہ اس کے ساتھ بیچنے جیسا کوئی اور ایسا کام کیا جائے گا کہ جو کسی کی ملکیت میں آ جائے. اس لیے لا یباع، نہ اس کو بیچا جائے گا، ولا یورث، نہ اس کو وراثت میں دیا جائے گا. وراثت میں ہونے کا معنی کہ عمر فاروق فوت ہوتے ہیں تو اس کے اولاد میں وراثت کے اندر یا باقی ان کے مال جو وراثت کا، اس میں اس کو بھی شامل کر دیا جائے، یہ وراثت میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ وراثت میں شامل ہونے کا معنی کیا ہوگا کہ ملکیت میں آ گئی، اور ملکیت میں آ گئی تو پھر وہ ختم ہوگی، اس کے وقف ہونے کا ساتھ سلسلہ ختم ہو گیا. نہ وراثت میں جائے، ولا یوہب، اور نہ ہبہ دی جائے. ہبہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اسلام کے اندر مختلف چیزیں ہیں، ایک ہدیہ ہے، ایک ہبہ ہے، عطیہ ہے، سمجھے نا، مختلف چیزیں ہیں. تو ایک ہی ہدیہ ویسے گفٹ ہوتا ہے، ہدیہ کے طور پر دینا، گفٹ کے طور پر دینا. تو لیکن علماء نے فرق کیا ہے عطیہ کے اندر اور ہبہ کے اندر. اور ہاں جی، ہدیہ ہبہ، ہاں، ہبہ کے معنی کسی کو کہ دینا، لیکن کہتے ہیں ہبہ وہ دینا کہ جس میں انسان یعنی کہ اجر چاہتا ہو، سمجھے نا، یہ چیز ہبہ کر دی یعنی اجر کے طور پر، نیکی کے طور پر. لیکن ہدیہ جو ہے اس میں نیکی کا ہونا شرط نہیں ہے. ویسے آپ کسی سے، آپ کو محبت ہے، کسی سے تعلق اچھا ہے، آپ نے اس کو ہدیہ کر دی، گفٹ کے طور پر دے دی، سمجھے نا. لیکن ہبہ جو ہے اس کے اندر نیکی اور ثواب کا پہلو ہے. یہ فرق دونوں کے اندر. عطیہ بھی تقریباً وہ ہدیہ کے ساتھ ہی ہے، ہدیہ جیسا ہی ہے. وہ آگے آ رہی حدیث عطیہ کی، وہ بھی ہدیہ جیسا ہی ہے. اس میں بھی بعض کا نیکی وغیرہ کا پہلو نہیں ہوتا. ویسے تو ہمارے ہاں یہ الفاظ ایک دوسری چیزوں پر استعمال ہوتے ہیں. عطیہ کا لفظ آتا ہے، ہمارا استعمال ہوتا ہے کس پر؟ ہبہ پر، تو جس میں نیکی کا پہلو ہوتا ہے. تو یہاں پر ولا یوہب، اور نہ ہی کسی کو ہدیہ ہبہ کی جائے، کیونکہ ہبہ کرنے کا معنی بھی کیا ہوگا؟ نیکی کی تو ہے، لیکن ہبہ کرنے کا معنی کہ جس کو ہبہ کریں گے اس کی ملکیت ہو جائے گی، اس کی ملکیت ہو جائے گی. جب اس کی ملکیت ہوگی تو وہ اس کو جس طرح چاہے استعمال کرے، بیچ دے، تو اس کے وقف ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا. اچھا، دوسری آگے حدیث میں کیا مزید کیا کہتے ہیں کہ لا جناح علی من ولی یاکل منها بالمعروف ویتم صدیقا غیر متول مالا، کہ یہاں پر انہوں نے یہ بھی شرط رکھی، آگے شرط رکھی، آگے اپنے وقف کی شرطیں آ رہی ہیں کہ وقف کرنے والا اگر کوئی شرطیں رکھنا چاہتا ہے تو اس کو شرطیں رکھنے کی اجازت ہے. جو وقف کرنے والا ہے اس کو اگر اپنی اس وقف کی ہوئی چیز کے اوپر کوئی شرط رکھنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ شرعی طور پر جو جائز شرطیں ہیں وہ رکھ سکتا ہے. تو شرطیں کیا رکھی عمر فاروق نے؟ ہاں جی، یہ شرطیں ساری پہلے بھی شرطیں آ رہی ہیں کہ اس کو بیچا نہ جائے، اس کو ہبہ نہ کیا جائے، اس کو جو ہے کیا اس کا نام وراثت میں نہ دیا جائے. تو اچھا، فتصدق بها فی الفقراء وفی القربى، ہاں یہاں پر اس سے پہلے وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل والضعیف. یہاں پر کیا ہے کہ ہبہ کس کو اپنے کے وقف کس کے لیے ہے؟ وقف کس کے لیے ہے؟ ہمارے پاس ایک واقف ہے، کون؟ وقف کرنے والا. ایک موقوف چیز ہے جو جس چیز کو موقوف کیا گیا، اور جس پر کیا گیا اس کو کیا کہیں گے؟ موقوف علیہ. جن کے اوپر وقف کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ موقوف علیہ. اچھا، موقوف علیہ کون ہے؟ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ جن کے اوپر وقف کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہو اور جن پر وقف کرنے کا اجر ہو. فرض کر وقف کرتا ہے آدمی اگر کسی گناہ کی چیزوں پر کہ یہ مکان وقف ہے دربار کے لیے، درگاہ کے لیے، سمجھے نا، شرک ہے، تو یہ ناجائز ہے. اس لیے جس چیز پر وقف کیا جا رہا ہے، جس کے لیے وقف کیا جا رہا ہے، وہ ایسی چیزیں ہوں کہ جو شرعی طور پر جس پر وقف کرنے کا اجر ہو.
اپنی کسی ایک بیٹے کے لیے وقف کر دیا باقیوں کو چھوڑ کر، کیا خیال ہے؟ ناجائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہاں اس کو دیا، باقیوں کو چھوڑ دیا، لیکن اپنی اولاد کے لیے وقف کر دینا، وارث نہیں بنے گے، وقف وارث نہیں اس کے بنے گے، وقف کے کبھی وارث نہیں بنے گے۔ اولاد کے لیے، اگلا اولاد کے لیے بھی اس نے وقف کر دی تب بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اولاد کے لیے وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہے گا کہ میری اولاد میں سے جو فقراء ہوں ان کے لیے وقف ہے، سمجھے نا، میری اولاد میں سے جو فقیر ہوں گے ان کے لیے وقف ہے، پھر جائز ہے۔ وارث نہیں بنے گے، وارث نہیں بنے گے، اس کے نہیں وارث نہیں بنے گے۔ تو ایک اور چیز آ رہی ہے، اب آپ بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی کس کی؟ کہ جن کے اوپر وقف کی جا رہی ہے، تو وقف ایسی جن کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے ایسی چیز ہو کہ جو نیکی خیر کی جگہ ہو، فقراء ہوں، مسکین ہوں، غریب ہوں، مدارس ہوں، تعلیمی کوئی اس طرح کی مسجد ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو نیکی کا یعنی کہ ذریعہ ہو۔ تو اولاد کے لیے وقف کیا جا سکتی ہے، لیکن شرط جس طرح بتایا ہے کہ شرط کیا ہو کہ جو فقراء ہیں، جو محتاج ہے۔ میرے رشتہ داروں پر، اولاد کے علاوہ رشتہ داروں پر وقف ہے کہ رشتہ داروں میں ہے کہ جو اس کے محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ اسی عمر فاروق نے کیا فرمایا یہاں پر؟ فتصدق بها فی الفقراء وفی القربى، رشتہ داروں پر، اور فکس نہیں کیا کون سے رشتہ دار ہیں، جو بھی رشتہ دار ہیں۔ اگر اس نے کہا کہ رشتہ داروں پر وقف ہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ رشتہ داروں میں وارث غیر وارث سبھی آتے ہیں، تو جو بھی اس سے یعنی کہ فائدہ لینا چاہیں اسے لے سکتے ہیں۔ اور پھر رقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، اور فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں یعنی جہاد میں، اور پھر اپنے ابن السبیل، مسافر کو اگر ضرورت ہے اس میں دیا جا سکتا ہے، والضیف، اور مہمانوں کے لیے، مہمانوں کے لیے یعنی جو عمر فاروق کے ان کے پاس مہمان آتے ہیں، یا ان کے جو اپنے کیا اس کا نام، جو آگے اور چیز مزید جو ہے کیا ہے، میں نے ذکر کیا واقف کا اور موقوف کا اور موقوف علیہ کا، اور ایک اور چیز ہے وہ کیا ہے، الناظر علی الوقف، کہ وقف کی موقوف چیز کی، وقف کی ہوئی چیز ہے اس کی نگرانی کرنے والا، ناظر علی الوقف اس کو کہتے ہیں، کہ موقوف کی چیز کی نگرانی کرنے والا۔ تو نگرانی کرنے والا جو ہے اس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ ہاں جی، تو وہ ضیف یعنی مہمانوں کے لیے، مہمان کو آتے ہیں تو ان کو جو ہے اس میں سے یعنی کہ جو اس کا غلہ آتا ہے، اس کی فصل آتی ہے، اس کا پھل آتا ہے، یا اس کی جو انکم آتی ہے مہمان نوازی کے لیے اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آگے لا جناح علی من ولیہ، ہاں جی، واقف کے مہمان، واقف کے مہمان ہو یا کوئی بھی مہمان ہو، عام ہے، کوئی بھی مہمان ہو، یعنی اس جگہ پہ مہمان کہاں کا، یا تو ان کے خاندان کے پاس آئے مہمان، یا اس جگہ پر مہمان ہے جہاں پر یہ چیز وقف کی گئی، سمجھے نا۔ اچھا، یہ ہے جس پر چیز موقوف کی گئی۔ تو موقوف ہونے کا، جس پر موقوف کی جاتی ہے اس کی شرط کیا ہے کہ جہت البر ہو، نیکی کی جگہ ہو، نیکی کی جہہ ہو، اس کے رسوا دوسری جگہ نہ ہو۔ اچھا، آگے ہم ذکر کرنے لگے تھے ناظر الوقف، کہ وقف کی جو ہے نگرانی کرنے والا، آگے اس کا ذکر آتا ہے لا جناح علی من ولیہ، کہ جو اس کی سرپرستی کرتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اس پر گناہ نہیں، ان یاکل منھا بالمعروف۔ تو یہاں پر اس پہلے جملے کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک اور چیز وقف کے جو یعنی کہ وقف سے متعلق ہے وہ کیا ہے، ناظر الوقف ہے، کہ وقف کی نگرانی کرنے والا۔ اب وقف کی نگرانی کرنے والا کون ہے؟ ہاں جی، اگر تو کوئی ایک شخص ہے جس کے لیے وقف کی گئی چیز، کہ یہ میرا گھر فلاں آدمی کے لیے وقف ہے، سمجھے نا، تو وہی اس کا ناظر ہوگا، وہی اس کا ناظر ہوگا، وہی اس کا نگران ہوگا، وہاں پر الگ نگران کی ضرورت نہیں ہے، وہی اس کا ناظر ہوگا۔ اور اگر چاہے تو وقف کرنے والا کسی اور کو بھی نگرانی دے سکتا ہے، یہ میرا گھر وقف ہے فلاں پر، لیکن نگران ناظر فلاں ہے،
سمجھے نا، ناظر فلاں ہے. تو علماء مانتے ہیں کہ اگر تو جس چیز کو وقف کیا گیا ہے وہ چیز ایسی ہے کہ جن پر وقف کی گئی ہے، جن پر چیز کو وقف کیا گیا ہے وہ ایک شخص ہو یا محدود اشخاص ہوں کہ جو واقعی اس کی نگرانی میں کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہوں اور اس میں کوئی اختلافات کی ایسی چیز نہ پیدا ہوتی ہو، تو پھر وہی اس کے نگران ہوں گے. پھر وہ اس کو نگران ہوں گے یا ہو سکتے ہیں، وہی اس کے نگران ہو سکتے ہیں. لیکن اگر عام ہے کہ یہ میرا گھر یتیموں کے لیے وقف ہے، فقیروں کے لیے وقف ہے، اب فقیر ایک نہیں ہے، کئی طرح کے ہیں، مختلف ہیں، تو یہاں پر کیا ہے، یہاں پر لازماً پھر کسی کو مقرر کرنا ہے، لازماً کسی کو مقرر کرنا ہے. اور مقرر کون کرے گا؟ واقف. سب سے پہلے واقف خود ہی مقرر کرے گا، واقف خود ہی مقرر کرے گا کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا نگران ہے، اس کا ناظر ہے. اگر فرض کرو اسے مقرر نہیں کیا تو پھر کون مقرر کرے گا؟ پھر حکمران. اور حکمران کے جب نام لیتے ہیں تو انہی کے بادشاہ خلیفہ ہی، یعنی جو بھی اس علاقے کا یعنی کہ ذمہ دار اس نے بنایا ہوا ہے، قاضی ہے، جج ہے، عموماً یہ قاضی اور جج ہی یہ کام کرتے ہیں، تو وہ پھر اس موقوف چیز کا اس کا جو ہے اس کو کسی کو اس کا نگران بنائیں گے. اور نگران کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اس موقوف چیز کی حفاظت کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اور اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا کہ جس سے وہ چیز چلتی رہے، خراب نہ ہو. اگر اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہے تو وہ کرتے رہے، بلڈنگ فرض کرو، زرعی زمین ہے تو اس کے اندر کھیتی کرا، ساری چیزیں کرتے رہنا. اچھا، یہاں سے پتہ چلا کہ پھر جو ناظر وقف ہے اس کا کوئی کام ہے، فرق نہیں ہے، سمجھے نا؟ کچھ بھی ہوگا اس کی وہاں پر ڈیوٹی ہے، دیکھ بھال کرنا، معاملات کو چلانا، اور کوئی نقصانات ہو رہا ہے، اس طرح کی چیزیں ہو رہی اس سے بچانا، اور اس وقف کا جو غلہ آمدنی آتی ہے اس کے حساب کتاب رکھنا، اس کے جو ذمہ دار حقدار ہیں ان کو پہنچانا، سمجھے نا؟ گورنمنٹ کی سطح پر جو اس کے کاروائیاں کرنے والی مختلف طرح کی وہ چیزیں کرتے رہنا، یہ ناظر الوقف جو ہے ساری اس کی ذمہ داریاں ہیں. اچھا، تو یہاں پر پھر ناظر الوقف جو ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ ہاں، ناظر یہاں پر عمر فاروق نے کیا فرمایا، دیکھیے انہوں نے کیا فرمایا، لا جناح علی من ولیھا ان یاکل منھا بالمعروف. عمر فاروق نے اس کے لیے جو اجرت مقرر کی وہ یہ تھی کہ جو اس کی ذمہ داری لے، اس کی سرپرستی کرے، اس معروف کے ساتھ کھا سکتا ہے. معروف سے مراد کیا چیز ہے؟ لیکن عرف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دستور تو ہے، لیکن عرف سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ کیا وہ عرف کے مطابق اس کی اپنی اجرت لے گا، جتنی اس کی اجرت بنتی ہے اس طرح کے شخص کی، ہاں جی، یا عرف کے مطابق جو ہے وہ صرف اس میں سے کھا سکتا ہے، کہ جو بھی اس طرح کی چیزوں کی نگرانی کرتا ہے وہ اس میں سے کوئی چیز، یعنی کہ اگر فرض کر باغ ہے تو اس کا پھل وغیرہ کھا لیا، اس طرح کی چیز کھا لی. ہاں جی، نہیں اس میں جی ہاں، کیا دوسرا والا یعنی اب نہیں، دیکھیے یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک کہتے ہیں اجرت المثل، اجرت المثل پڑھا ہے نا پہلے، کہ اگر کوئی چیز مقرر نہیں ہوئی، یعنی فرض کرو یہاں پر عمر فاروق نے اس کے لیے رکھ دیا کہ وہ معروف کے ساتھ کھائے. معروف سے مراد یعنی کہ جو عام طور پر اس طرح کی چیز کی نگرانی کرنے پر جو ہے وہ یعنی کہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، لیتے اسے اتنا لے سکتا ہے. لیکن اگر فرض کرو کسی نے کسی کو ناظر بنا دیا کہ تم ناظر ہو، مسئول ہو، اس کے ذمہ دار ہو، اور اس کو اس طرح کی چیز نہ دی، پھر کیا ہوگا اس کے لیے؟ ہاں جی، اس کے لیے علماء کہتے ہیں اجرت المثل ہوگا، الا کہ اگر وہ متبرع ہو، کیونکہ ناظر ضروری نہیں کہ وہ لازمی اجرت پر ہو. جو مسئول ہے ناظر ہے بعض اوقات متبرع بھی ہو سکتا ہے، یعنی تطوعاً بھی کر سکتا ہے،
یعنی کیونکہ نیکی کی چیز ہے، نیکی کا کام ہے، تو وہ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اجر ملے، تو اگر وہ اجر لینے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کا کوئی حق نہیں، سمجھے نا؟ اگر اجر لینے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کو وہ اس کی نگرانی، اس کی ساری دیکھ بھال جو معاملات ہیں اس کو وہ فی سبیل اللہ کرنے ہوں گے، اس پر کوئی اس کا لینے کا، اس کا معاوضہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن اگر وہ یعنی کہ فی سبیل اللہ نہیں کر رہا، کہتا کہ میری اس پر محنت ہے، میرا ٹائم لگ رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں اگر چاہتا تو اسی وقت میں اپنے اور کوئی کام کر سکتا تھا، تو اپنا مطالبہ کرتا ہے اپنے معاوضے کا، تو پھر اس کو اگر پہلے کوئی معاوضہ طے نہیں ہوا پھر اس کو اجرت مثل دیا جائے گا۔ اجرت مثل ہونے کا معنی کہ دیکھا جائے گا کہ اس طرح کے آدمی کی کیا اجرت ہے، اچھا اس طرح کے آدمی کی کیا اجرت ہے یا اس طرح کے کام کی کیا اجرت ہے؟ ہاں جی، دونوں کی بھائی۔ ہاں بالکل فرق ہے دونوں، سمجھے نا؟ دونوں چیزیں ہیں۔ تو یعنی کہ آدمی یعنی کہ کام کرنے کا یعنی کہ اس کام کی کیا اجرت ہو سکتی ہے یا اس آدمی کی کیا اجرت ہو سکتی ہے۔ اب فرض کرو کہ کام کی اجرت تو 10,000 بنتی ہے اگر عام آدمی اس کو سنبھالے، لیکن آپ نے اس پر جس طرح مشاغ کو بتایا کہ پروفیشنل قسم کا آدمی آپ نے وہاں پر مقرر کیا ہے کہ جو واقعی ہی اس طرح کے کاموں کو اچھی طریقے سے جانتا، سنبھالتا ہے اور یہ چیزیں کرتا ہے، تو پھر جو ہے اس کی اجرت زیادہ ہوگی۔ وہی نا، جو بھی ہے، جو بھی زمین ہے، مکان ہے، کچھ بھی ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے جس پر تو اس کو نگران بنایا گیا ہے، تو اس کو پروفیشنل طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کو ظاہری بات ہے کوئی ڈگری ہولڈر ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس، تو ان ساری چیزوں کا اثر ہوگا۔ تو اس لیے یعنی کہ دونوں چیزیں، کام کی نوعیت کیا ہے کہ کس طرح کا کام ہے، کتنی اس پر محنت ہو رہی ہے، اس پر کتنی اجرت ملتی ہے، اور کام جس کو دیا جا رہا ہے وہ کس طرح کا شخص ہے۔ یعنی آپ بعض اوقات ایک ہی کام 2 طرح کے آدمی کو دیتے ہو، ایک آدمی کو 100 دینار دیتے ہو، دوسرے کو 10 دینار دیتے ہو، کام ایک ہی طرح کا ہے، لیکن فرق کیا ہوگا؟ ہاں جی، کوالٹی کا فرق ہوگا۔ اور یونیورسٹی کے اندر فرض کی مثال لیتے ہیں کہ کالج میں کون کون ہوتے ہیں پڑھانے والے؟ لیکچرر ہیں، پروفیسر، اپنے اسسٹنٹ ہیں، ایسوسیٹ ہیں، پروفیسر ہیں، سمجھے نا؟ کیا سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں؟ سبھی کی ایک جیسی سیلری ہے؟ پڑھا سبھی ایک ہی سبجیکٹ رہے ہیں، ایک ہی سبجیکٹ، وہی معلومات، وہی چیز، وہ لیکچرر بھی دے رہا ہے، وہی پروفیسر بھی دے رہا ہے، لیکن دونوں کی سیلری کے اندر ممکن ہے کہ کئی گنا کا فرق ہو، 4-5 گنا، بلکہ اس سے بعد کا اس سے زیادہ فرق ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کی حیثیت، اس کی شخصیت، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ یعنی کہ وقف کے لیے لازمی جو ہے اس کا ناظر ہو، نگران ہو، تاکہ وہ چیز محفوظ رہے، ضائع نہ ہو، اور اس سے جو ہے ایک چیز محفوظ رہے، دوسرا اس کی جو انکم ہے وہ بھی جہاں پر اس کا حق ہے وہاں پر صرف ہو، اور جو ناظر ہے اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ میرے فرق فرمایا کہ وہ لا جناح علیہ ان یاکل بالمعروف ویطعم صدیقا، کہ اپنے دوستوں کو کھلا دے، غیر متمول مالا، ہاں شرط رکھی کہ وہ خود اس سے جو جتنے اس کو ضرورت ہے لے، اپنے دوستوں کو کھلائے، لیکن وہ کوئی چیز اس کی یعنی کہ کوئی چیز ایسی نہ کرے کہ جس سے وہ اپنے مال حاصل کرے۔ مال حاصل کرنے کا معنی کہ اس کاروبار یعنی اس چیز کے پیچھے کوئی اپنا پرافٹ لینا شروع کر دے۔ یعنی فرض کرو، مثال لیتے ہیں، باغ ہے، اب اس حدیث کے مطابق کیا ہے کہ باغ میں سے خود کھائے جتنی اس کو ضرورت ہے، اس کے پھل وغیرہ، کھیتی ہے اس میں کھیتی کی جتنی اس کو ضرورت ہے خود کھا لے، اناج کی جتنی گندم کی ضرورت رکھ لے کھانے کے لیے، سمجھے نا، اپنے گھر میں کھانے کے لیے، اس کے پاس دوست مہمان آتے ہیں ان کو کھلا دے، لیکن اس کو بیچنا شروع کر دے، سمجھے نا، اس کو بیچنا شروع کر دے، یا اس کو لوگوں کو اس انداز سے دینا شروع کر دے کہ جس میں اس کو کچھ ملنا شروع ہو۔ ہاں بالکل، کیش کی، ہاں، لیکن اس شرط کے مطابق یہاں پر جو عمر فاروق کی شرط ہے، لیکن ویسے ہم نے بتایا ہے کہ بعض اوقات آدمی
جو تبرع کے طور پر نہیں اس کی ذمہ داری کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، وہ کیا لے سکتا ہے۔ اس کی اگر ضرورتیں اور ہیں، مثالی طور پہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا بہت لے کر بیچ کر پیسے لے کر اپنی ضرورتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے۔ اللہ عالم اسی میں آتا ہے غیر متمول المال کہ مال اپنے مال یعنی کہ مال جمع نہ کرے جو اپنی ضروریات کو پوری کرے۔ یاکل منھا بالمعروف، یاکل کا لفظ جو ہے وہ ضروری نہیں کہ صرف اس میں سے کھائے، جس طرح آپ نے ذکر کیا ممکن ہے کہ کھیتی آئی ہے، فصل آئی ہے، اس میں 10 من گندم اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھ لی یا 10 من گندم بیچ دی اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں آتا ہے اگر ذکر یہاں پر اس کا تفصیل نہیں آئی حدیث میں کہ حضرت عمر فاروق نے کس کو نگران بنایا یہاں پر اس وقت کا، اپنی بیٹی حفصہ کو، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جو ہے اس کی اپنے اس دین کی نگرانی کی ذمہ داری دی، اور حفصہ کے بعد پھر ان کی اولاد میں سے جو سمجھدار لوگ ہوں گے، کیونکہ وقف چیز جو ہے ظاہری بات وہ چلنے والی ہے، تو یہ نہیں کہ ابھی آپ نے ایک کو ناظر بنا دیا، نگران بنا دیا، اب اس کے مرنے کے بعد کون آئے گا، سمجھے نا؟ تو اس لیے وہاں پر بھی آدمی جو وقف کرنے والا ہے وہ یہ بھی طے کر سکتا ہے کہ اس کے بعد کون ہوگا۔ ہاں، اس حدیث میں یہاں یہ پتہ چلا کہ عورت میں نگران بن سکتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی کہنے والا کہے گا کہ عمر فاروق نے، حالانکہ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی ہیں اور بھی ان کے بیٹے ہیں، تو بیٹوں کو چھوڑ کر اس کو کیوں یعنی کہ ان کا نگران بنایا؟ ہاں، ایک تو صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے، اور دوسرا ان کو دیکھا ہوگا کہ ان چیزوں کے اندر ان کا معاملہ زیادہ یعنی کہ بہتر ہے، دوسروں کی نسبت، باقی اولاد کی نسبت بہتر ہے، اس لیے انہوں نے ان کو یعنی کہ ناظر بنایا۔ لیکن ناظر جو ہے کیا اولاد میں سے ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان چیزوں کو جانتا ہو، امانت دار ہو۔ کچھ لے سکتا مسجد کے فنڈ سے، اصل تو ہے کہ نہ لے، سمجھے نا؟ بتا اصل تو یہ ہے کہ یہ نیکی کے جو معاملات ہیں، اصل تو یہ ہے کہ اس میں سے آدمی کچھ نہ لے، اور اس حدیث کو بھی اگر سامنے رکھیں تو اصل یہی ہے کہ آپ صرف اپنے وقتی طور پر یعنی اس سے ظاہری طور پر آپ کو جتنی حد تک ضرورت ہے کھانے پینے کے لحاظ سے، یعنی فرض کرو یعنی کہ کوئی مسجد میں چیز آتی ہے، کھانے کی چیز آتی ہے، آپ اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہو۔ فرض کرو خوشبو آتی ہے، عطر آتا ہے، آپ عطر لگا سکتے ہو، لیکن اپنے پاس رکھ لینا الگ سے، ہاں ایسی چیز ہی ہونی چاہیے، سمجھے نا؟ کوئی چیز اور آتی ہے مسجد میں کہ تقسیم کرنے کے لیے، یا مسجد کے لوگوں کے اپنے نمازیوں کے لیے، جس طرح پانی آتا ہے، ٹیشو آتے ہیں، پانی آتا ہے، آپ ٹھیک اس کو پیئے، آپ اس کو خود پیئے، اس کو استعمال کریے، لیکن اس کو جو ہے اپنے کسی کو دینا، فرض کرو باہر دینا، بیچنا، فرض کرو اس طرح کی چیزیں کرنا، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اور اصل جو ہے یہاں پر ایک اہم چیز اور نقطہ بھی کہ وقف کو خرچ کہاں پر کرنا ہے، کہ جو واقف کی شرط ہے، جو وقف کرنے والے کی شرط ہے اس کے مطابق، جو وقف کرنے والے کی شرط ہے اس کے مطابق اس کو خرچ ہونا چاہیے۔ اگر وقف کرنے والے کی شرط یہ ہے کہ فرض کرو، مثال دیتے ہیں پانی کی، کہ پانی کو لایا ہے کہ یہ مسجد کے لیے وقف ہے اور صرف نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے، سمجھے نا؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا مسجد میں، اس کا حق نہیں کہ اس پانی میں سے پیے۔ تو ان کی ایک مثال آپ کو دے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، تو وقف کرنے والے کی جو وقف کی شرط ہے اس کو مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ ہاں جی، اگر تو شرط ہے کہ صرف نمازیوں کے لیے ہے تو پھر جائز نہیں، یعنی خصوصاً اگر فرض کرو مسجد کا جو وہاں پر منظف ہے، مؤذن ہے، کوئی بھی ہے، اس کو بتایا گیا کہ صرف نمازیوں کے لیے ہے، تو اس کو جائز نہیں کہ پھر وہ کسی ایسے لوگ آدمی کو پینے دے جو نماز نہیں پڑھ رہا۔ نہیں ہونے کو آنے کو آ بھی سکتے ہیں، مسجد کھلی ہوتی ہے، آئے پانی اٹھا کے لے گئے، کام کرنے کے لیے آتا ہے، ہاں
نہیں وہ اس لیے بات نہیں، اس لیے جو ہے اصل ہونا یہی چاہیے بھی یہ مسجد کے لیے بس، یعنی اس میں آدمی چیز کو فکس کر دے بھی صرف فلاں ہی جگہ پر، یہ حقیقت میں ایسے اپنے آپ کو لوگوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے، سمجھے نا، یہ لوگوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہاں پر جو بھی آیا وہ آ کے اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ بالکل فکس کر دیتے ہیں بھی صرف اسی جگہ پر استعمال کرنا ہے بس. تو اگر اس نے فکس کر دیا ہے کہ صرف اسی جگہ پر استعمال کرنا ہے تو پھر وہیں پر استعمال ہونا چاہیے. ہاں جی. اچھا اس میں یہ بھی ہے آگے اس سے پہلے کہ مسائل بھولے، وقف کو کیا بیچا جا سکتا ہے؟ ہاں جی. یہاں پر تو یہ ہے کہ وقف جو ہے اصل یہ بیچا نہیں جائے، لیکن بعض اوقات بیچنا جائز ہے. کب؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. یہ جس پر علماء کا اتفاق ہے وہ کیا ہے کہ جب اس وقف کے فائدے معطل ہو جائے، یعنی اس کے فائدے ختم ہو جائیں، یعنی آپ نے کوئی چیز وقف کی تھی، ہاں جی، یہ خراب نہیں ہوگا، پانی پینے والا کوئی نہیں ہے. ہاں جی. خراب ہو گیا تو اس کو ٹھیک کرو بھی. ہاں جی. پینے والا کوئی نہیں ہے، یعنی آپ نے فرض کرو کوئی حال بنایا کسی جگہ پر کہ وہاں پر لوگ آ کے بیٹھیں، اپنے کوئی ان کے کوئی پروگرام وغیرہ کریں. اب لوگ وہاں پر ہے ہی کوئی نہیں، سمجھے نا، اس طرح کے کام کرنے والے. مسافر خانہ ہے کوئی ایسی چیز ہے، کوئی مسافر وہ رستہ ہی لوگوں کا بند ہو گیا، رستہ ہی چھوڑ دیا لوگوں نے، سمجھے نا. تو پھر کیا ہے، آپ ظاہر بات ہے اس کا فائدہ معطل ہو گیا. کوئی گھر ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی حتیٰ کہ مسجد بھی علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مسجد بھی ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کے فائدے معطل ہو جائیں کہ لوگ وہاں پر نماز پڑھنے والے کوئی نہیں رہے، یا کوئی اس کا اپنے کہ مسجد کے ایسی جگہ پر آ گئی کہ جہاں پر اس کا رستہ نہیں رہا، باقی کوئی ہو جاتا ہے بعض اوقات ایسے بھی، تو اس وجہ سے لوگ وہاں پر نماز نہیں پڑھ رہے. تو پھر کیا ہے کہ آپ ایسی جگہ کو بیچ کر اسی وقف کو اسی یعنی کہ مد پر دوسری جگہ پر لگا سکتے ہیں. یہ فرض کرو مسافر خانہ تھا جس طرح، اس مسافر خانے کو بیچے اور کسی اور جگہ پر مسافر خانہ بنا دیں. مسجد ہے، اس مسجد کی زمین کو بیچ کر اسی پیسے کو، اسی چیز کو جو ہے دوسری جگہ پر لگا دیں جہاں پر مسجد بن جائے اور وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو یہ ہے اس وقت جب فائدے معطل ہو جائیں. آپ جو بات کرنے لگے تھے وہ کیا ہے کہ جب اس سے زیادہ بہتر فائدے ہوں، یعنی کہ یہاں پر بھی فائدہ اس کا ہو رہا ہے لیکن اسی چیز کو اگر دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا جائے تو اس کے زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو پہلا مسئلہ اس میں اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر فائدے معطل ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ اپنی جگہ سے نقل کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کے فائدے ابھی ہیں لیکن دوسری جگہ پر اس کا فائدہ زیادہ ہے تو پھر جو ہے پھر علماء میں اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ اس کو معطل کے ہم نے اس کو دوسری جگہ پر نقل کیا جائے نہ کیا جائے. اچھا نہیں بتایا نا کہ وقف جو ہے وقف رہے گی. ہاں اس کا یہ ہے کہ وقف رہے گی بالکل. ہاں کیونکہ وقف زندگی میں ہے، اس کی کیفیت وہی رہے گی. ہاں جی نہیں وقف جو ہے وقف محدود نہیں ہوگی. وقف جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ وہ انلمٹ ہے. ہاں جی جی ہاں. اچھا تو یہ نقل کرنا جیسا بتایا نا کہ ایک جگہ دوسری جگہ کسی مسلط کی خاطر جو ہے وہ جو صحیح ہے وہ یہ جائز ہے، صحیح ہے کہ جائز ہے، کیونکہ اصل اسلام کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے فائدہ ہے. تو اگر ایک جگہ پر فائدہ اس نہیں ہو رہا دوسری جگہ پر فائدہ زیادہ ہے تو وہاں پر اس کو نقل کیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ ابن تیمیہ کا یہی قول ہے، ان کا یہی اختیار ہے. جی ہاں ہاں کیا جا سکتا ہے. حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وقف کے فروغ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں. ان کے شاگرد رشید امام ابو یوسف رحمہ اللہ، شاگرد رشید ان کا نام نہیں ہے، صفت ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول
حدیث پہنچ جاتی تو وہ اپنی رائے سے مطلب ان کی پھر رائے ہوگی کہ عموماً بغیر ضرورت کے بھی اس کو بیچا جا سکتا ہے، یہ ہوگا اللہ عالم کا قول، لیکن یہ حدیث کے خلاف ہے سراسر ظاہری بات ہے۔ تو حدیث میں ان کے جو صحیح وہ یہ جس طرح ذکر کیا ہے کہ یا تو اس کے فائدے معطل ہو پھر اس کو بیچا جا سکتا ہے، یا پھر اس کا فائدہ دوسری جگہ پر زیادہ ہو تو اس کو وہاں پر یعنی کہ بیچ کر اس کے وہاں پر اس کو شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں کیا بدل دیتے، ہاں ہاں جی، اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ جو ایک وہ چلتا ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کو فقہ جو کچھ کہا اسی کے بھائی اصل بھائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حدیثوں تک کافی ساری نہیں پہنچ۔ دیکھیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو چاروں ائمہ سے حدیث میں ان کا کم علم تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی دو بڑی وجہ تھی۔ ایک تو ان کا زمانہ، وہ اس زمانے میں تھے جب ابھی تک حدیثیں صرف زبانی روایت ہو رہی تھیں، ان کو جمع نہیں کیا گیا تھا کتابوں میں، اور روایت کا بھی سلسلہ بھی اتنا زیادہ یعنی کہ وہ ایک منظم انداز سے نہیں تھا۔ جو روایت کا منظم انداز سے سلسلہ شروع ہوتا ہے 2ری صدی ہجری کے آخر میں 3ری صدی ہجری میں، ابھی تک وہ ان کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی۔ حدیث روایت ہو رہی تھی، تابعین صحابہ سے سن رہے ہیں، آگے تابع تابعین کو روایتیں کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ ایک منظم شکل میں باقاعدہ اس کو حدیثوں کو جا کر سیکھنا، علم حاصل کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، جس طرح کہ آپ پڑھتے ہیں امام بخاری دوسرے علماء کے بارے میں، یہ وہ چیز نہیں تھی۔ تو ایک تو اس زمانے میں ابھی تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھیں، اور روایت کا سلسلہ بھی ابھی تک ایک منظم انداز سے نہیں تھا، اس وجہ سے ان تک بہت سی حدیثیں نہیں پہنچی۔ دوسری بڑی وجہ جو ہے ان کا حدیث کے علم پر کوئی اہتمام نہیں تھا۔ ان کو بتاتے خود بھی کہ حالانکہ ان کے زمانے میں ہی اس طرح کے علماء موجود تھے کہ جن کا حدیث کے اوپر بہت بڑا اہتمام تھا، بلکہ ان سے پہلے گزرے ہوئے امام زہری حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 125 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام زہری، 125 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور حدیث کے بہت بڑے علماء میں سے ہیں۔ اس طرح امام ابو حنیفہ کے دور ہی کے یعنی کہ انہی سالوں میں فوت ہونے والے بعض علماء بڑے کہ جن کے حدیث کے اوپر بڑا ایک عبور تھا۔ تو کہنے کا مقصد خود بھی ان کا حدیث کے بارے میں کوئی یعنی کہ گہرائی کے ساتھ کوئی ان کا کوئی یعنی کہ معاملہ نہیں تھا۔ تو یہ دو بڑی وجہ تھی جس وجہ سے جو ہے ان کے فتاوے، ان کے مسائل دیکھتے ہیں کہ کافی ان کی چیزیں جو ہیں بعض اوقات حدیث کے خلاف نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے۔ کیا یہ اصل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، پذیرائی کا سلسلہ ہوتا ہے شاگردوں پر، یہ شاگردوں پر ہوتا ہے، سمجھے نا۔ آج بھی آپ دیکھیے اس وقت بھی ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، جن علماء کا آپ نام سنتے ہیں، جن کے فتوے چل رہے ہیں، جن کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں، ان سے کہیں بڑے علماء، لیکن ان بیچاروں کا وہ فوت ہونے کے ساتھ ہی ان کا نام تو زندہ ہے، لیکن ان کا علم، ان کی یہ چیزیں ساری کے ساری تقریباً وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ یعنی ہمارے پاکستان میں شیخ بدی الدین راشدی، شاہ بدی الدین راشدی جو ہے وہ آپ کہہ لیجیے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پلے کے ان کے پائے کے علماء میں سے ہیں، شیخ عثیمین ان کے پائے کے علماء میں سے ہیں، لیکن ان کے کچھ شاگرد نہیں تھے، ان کے کچھ شاگرد ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے ان کے علم کو آگے پھیلایا اور اس چیز کو آگے چلایا، تو جس وجہ سے جو ہے وہ ان کی ساری چیزیں وہیں پر ختم ہو کے رہ گئی۔ حتیٰ کہ ان کی کتابیں وغیرہ بھی کچھ ایک ہیں تھوڑی بہت، حتیٰ کہ بعد یعنی کہ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ شیخ خالد سالم جو ہیں یہاں پر فوت ہوئے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے، یہاں بحرین کے ان کے بڑے مشائخ اور ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، شیخ عثیمین کے شاگردوں میں سے رہے ہیں، تو یہ گئے تھے باقاعدہ سندھ میں، کیونکہ شیخ بدی الدین راشدی حیدرآباد سے تھوڑا آگے سعید آباد بستی ہے وہاں پر تھے، تو وہاں پر گئے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ اپنے خالد سالم اور ان کے ساتھ دو اور ساتھی تھے، تو علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو خود ہمیں بتاتے تھے، خود انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بس کوئی ماحول ہی نہیں تھا، یعنی کہ کوئی ایسا پڑھنے پڑھانے کا۔ شاہ صاحب جو اپنی تالیفات میں مصروف تھے، کتابیں لکھ رہے تھے، ان کا بھی اپنے سندھی میں انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے سندھی میں، اور یہ اپنی جگہ پر ایک بہت اچھا یعنی کہ ضرورت تھی لوگوں کو اس چیز کی،
جنہوں نے کام کیا ہے. تو لیکن بات چل رہی تھی کہ ان کے بعض علماء کی شہرت ہوتی ہے, بعض ائمہ کے علم آگے پھیلتا ہے, ان کے آگے پذیرائی ہوتی ہے, بعض کی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو ان کے کوئی شاگرد ایسے نہیں بنے کہ جو آگے واقع ان کے علم کو چلاتے, اور نہ خود ہی ان کو اس چیز پر زیادہ توجہ رہی, اللہ عالم. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اصل جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس علم کو چاہتے ہو کو آگے پھیلاؤ تو تیار کرو, لوگوں کو تیار کرو اس چیز پر, تاکہ آگے سلسلہ چلے. یعنی آج بھی ہمارے بعض, اس وقت بھی ہمارے بعض علماء کہ جن کا علم جن کا صرف وہ تقریریں کرنے کی حد تک یا بعض و نصیحت کی حد تک, اس طرح کی حد تک معاملات ہیں, وہ ٹھیک ہے, ان سے اللہ تعالیٰ جو اصلاح کا کام لے رہا ہے, لیکن ان کے فوت ہونے کے ساتھ ہی ساتھ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی علامہ ثانی ظہیر دیکھیے, اگرچہ علمی طور پر ان کا ایک دوسرا انداز تھا, لیکن اس علمی منہج پر انہوں نے کوئی لوگ تیار نہیں کیے, سمجھے نا. اس علمی منہج پر لوگ تیار نہیں, صرف وہ ایک پارٹی کے بیس پر کچھ لوگ تیار ہوئے سیاسی ان چیزوں پر, وہ 4 دن کے ہنگامے شنگامے, کوئی مظاہرات, کوئی لڑائی بڑھائی کر کے وہ بات ختم ہوگی. بس 4 دن کے ہنگامہ ہو, اس کے بعد ختم ہو گیا سارا سلسلہ. تو اس لیے جو اصل کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے, اور یہی طریقہ کار تھا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ شاگردوں کو تیار کرنا. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ان کا انداز تھا, اگرچہ وہ شیخ ابن عثیمین سے کم تھے اس معاملے میں. شیخ ابن باز جو ہے کہ علمی بنیادوں پر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس میں اصولوں پر لوگوں کو تیاری کروانا, یہ چیزیں ان کے شیخ باز کے اندر وہ چیزیں نہیں تھی جو شیخ ابن عثیمین کے اندر تھی. کہ شیخ ابن عثیمین جو ہے باقاعدہ شاگردوں کو لے کے چلنا, پکڑنا, ان کو باقاعدہ جو ان کی تربیت کرنا, اور جو نیا آ رہا ہے طالب علم اس کے اوپر پوری توجہ دینا. اگر خود نہیں دے سکتے تو اپنے کسی پرانے طالب علم کو کہنا کہ اس کو تم پڑھاؤ, اس کو چلاؤ تم. یعنی ان کا یہ انداز ہوتا تھا. تو جس وجہ سے جو ہے یعنی آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے جو ہے الحمدللہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً یہ انداز رہا ہے کہ شاگردوں کو تیار کرنا. تو یہ وہ, اور اس سے سب سے بڑی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی چیز. اب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ ساتھیوں میں سے ایک وہاں پر ہم دیکھا کرتے تھے ان کو, آپ اس کو دیکھو کہ بیچارہ جس طرح کے فقیر سا آدمی ہوتا نا ایسے تھا. اس نے ایسے کپڑا سر پہ باندھا ہوتا تھا, اور وہ پرانا سا, اور صوب بھی اس کی جو توپ بھی ایسے پرانی سی, بعض کا پھٹی بھی ہوتی. تو اس طرح کی اس کی کیفیت تھی. تو شیخ عثیمین کے مسجد میں آ کے اکثر نماز پڑھتے, وہ گھر کے, ان کا گھر بھی ان کے مسجد کے قریب کچا اس کا گھر تھا, شادیوں سے نہیں کی تھی. شیخ عبداللہ الفالح اس کا نام تھا. تو یہ علمی لحاظ سے شیخ صاحب کے, شیخ عثیمین کے برابر یا بلکہ ان کے اس سے بھی زیادہ تھے. ہاں جی, لیکن کوئی ان کا پڑھانے کا, تدریس کا کوئی اس طرح کا سلسلہ بہت کم, بلکہ شیخ صاحب کے طالب بعض اوقات خود جا کے ان کو پکڑتے کہ ہم یہ پڑھاؤ, تو خود جا کے ان سے ٹائم لیتے, ہمیں کوئی ٹائم دو, ہمیں پڑھاؤ یہ چیز. تو اس طرح کے سلسلے ہوتے ہیں. حالانکہ تو ان کا یعنی کہ وہ کوئی نام و نشان نہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے یعنی کہ ہمیشہ انسان کو اگر چاہتا ہے آدمی کہ یعنی کہ سلسلہ آگے چلے, تو اپنے ساتھیوں کو یعنی کہ طلبا کو تیار کرنا اور ان کی تربیت کرنا, اصل یہ کام کرنے والے ہیں. خیر, میرے خیال ہم کافی دور نکل گئے. اچھا, اور اس میں حدیث میں کافی فوائد ہیں. اصل میں ہم جیسے بتایا نا کہ وقت پر یہ بنیادی حدیث ہے. ہاں, وہ فوت ہوئے 2001 میں, بلکہ 2001 میں فوت ہوئے. 2001 میں فوت ہوئے. ہاں, ان سے 2 سال پہلے 99 میں وہ فوت ہوئے. تو 2001 میں, اور 2000 میں شیخ البانی فوت ہوئے. تینوں ایک کے بعد دیگر. ہاں جی, نہیں, شیخ البانی اصل تو البانیہ کے تھے. البانیہ یہ ہے نا کہ اپنے کیا اس کا نام بھی ہے, البانیہ یہ اپنے یوگوسلاویہ کے یورپ کنٹری ہے, ایسٹ یورپ. جرمن نہیں, وہ المانیہ ہے, وہ میم کے ساتھ ہے المانیہ. یہ البانیہ ہے, یہ اس کے پاس ہے, اپنے ہنگری وغیرہ کے ان ملکوں کے پاس ہے.
نہیں امام بخاری کہاں پر ہے؟ وہ تو ترکستان میں ہے. نہیں عربی نہیں ہے، عربی نہیں، البانی ہے. البانی بتایا کہ یورپ کا علاقہ ہے، جو مشرقی یورپ ہے. نہیں الجیریا تو الجزائر ہے نا، یہ تو عرب ہے. لیکن البانیہ جو ہے یہ اس کے ساتھ کہہ لیے ہنگری، یہ ملک جو ہے نا اپنے میجر وغیرہ ان کے ساتھ ہے، مشرقی یورپ میں. تو وہاں سے لیکن یہ ان کے باپ ان کی ہجرت کر کے آئے تھے میرا سوریا میں. ہاں جی، تو سوریا میں آ کے پہلے رہے، اور سوریا میں پھر جو ان کو وہاں کے حالات تو اس طرح کے نہیں تھے، پھر وہ اردن میں آ گئے تھے. تو ان کے باقی پھر اردن میں، پھر سعودیہ میں رہیں کافی عرصہ، پڑھاتے رہے سعودیہ میں بھی. نہیں انہوں نے عربی سیکھی نا. اچھا آگے پڑھتے ہیں میرا خیال. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقه الحديث وفيه فاما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقات کی وصولی پر مقرر فرما کر بھیجا، اور اس میں ہے کہ رہا خالد کو اس نے اپنی تمام زرہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دی ہیں. اس حدیث میں حدیث لمبی ہے، یہاں پر صرف خالد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو آپ نے حضرت عمر کو صدقہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو حضرت عمر نے آ کر شکایت کی 3 لوگوں کی، ایک ابن جمیل ہے، اور دوسرے آپ کے چچا عباس، اور تیسرے خالد بن ولید، کہ انہوں نے صدقہ نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی. صدقہ مراد یہ زکوٰۃ نہیں دی. آپ میں کہ اما ابن جمیل فما ما ينقم الا ان اغناه الا ان كان فقيرا فاغناه الله، کہ ابن جمیل جو ہے یہ تو یعنی کہ اسی بات کا اس کو ہے کہ پہلے فقیر تھا، اللہ نے اس کو غنی کر دیا ہے، تو اب اس کو جو ہے وہ پرواہ نہیں رہی. تو آپ نے اس کا یہ فرمایا، تو یہ آپ نے اس کی مذمت کی. اور جہاں تک آپ میں کہ عباس ہے، اس کا صدقہ میرے اوپر ہے، اور میں اس سے ڈبل دلواؤں گا. علیہ صدقہ تو مثلھا، ڈبل کیوں دلاؤں گا؟ کیونکہ آپ کے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ کے گھر والوں میں سے اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کے اوپر ڈبل سزا ہوتی. جیسے کہ عمر فاروق کوئی بھی قانون جاری کرتے، کوئی حکم دیتے، لوگوں کو آرڈر کرتے، تو ان کو بتاتے اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، اپنے یعنی کہ بیٹوں وغیرہ کو، کہ میں نے لوگوں کو یہ آرڈر دیا اس بات کا، تم کو سنا رہا ہوں، اگر تم لوگ اس میں کوئی غلطی کرو گے تو تم کو لوگوں سے ڈبل سزا ملے گی. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عباس کا صدقہ میرے اوپر، میری یعنی اللہ عالم اپنے اوپر لینے کا معنی کہ میں اسے نکلواؤں گا، اور اس جیسا اور بھی. اور جہاں تک خالد ہے تو آپ میں کہ انکم تظلمون خالدا، کہ تم خالد پر ظلم کرتے ہو، کہ تم سمجھتے ہو کہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کہ وہ شخص جس نے اپنی ہر چیز اللہ کی خاطر وقف کر دی ہے، اپنا وقت بھی، اپنے ٹائم بھی، اپنی ہر چیز، تو اس سے زکوٰتیں ڈھونڈتے ہو، زکوٰتیں وصول کرنے کی کوشش کرتے ہو. تو اس پر آپ نے ان خالد کا دفاع کیا کہ تو اس سے تم، تو یہاں پر اصل حدیث کو لانے کا مقصد کیا ہے کہ احتبس اذراعہ، جو لفظ ہے نا کہ انہوں نے اپنے سامان کو، جنگی سامان کو، اپنی زرہ جو ہوتی ہے، زرہ جو جنگ میں پہنی جاتی ہیں، ان سبھی چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر رکھا ہے، کہ اللہ کی راہ میں لگا رکھا ہے. ان کا ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگیں لڑنا، اس طرح کی یہ کام کرنا، اس پر لگ رہی ہے، چل رہی ہے. تو پھر تم اس سے جو کہ کیا لینا چاہتے ہو؟ اور جی ہاں، بس یہ تھا. آگے اصل وقت بتایا نا، وقف ہوتا اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن بعض اوقات آپ کسی مخصوص جماعت کے لیے کرتے ہیں، مخصوص لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کہ فقیروں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہے، سمجھے نا، کسی علاقے کے لوگوں کے لیے خاص کر سکتے ہو. کوئی بھی ایسے لوگ جن کو اس سے فائدہ ہو اور شرعی طور پر صحیح اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، نیکی ملے. اگر اس میں کوئی غلط پہلو ہے، اگر اس میں کوئی غلط یعنی کہ چیز ملتی ہے، یعنی کہ اپنے کوئی شرک کا، بدعت کا، یعنی کہ یہ میری فرض کرو اس مکان سے جو فائدہ آئے گا، جو کرائے گا، اس سے کتابیں پرنٹ کرو، سمجھے نا. اب کتابیں اگر وہ کتاب و سنت کے علم کی ہیں تو وہ وقف جو ہے آپ کے لیے نیکی اور اجر کا ذریعہ ہے.
اگر بیتی ہے تو آپ کے لیے وہ جہنم کا ذریعہ ہے، سمجھیں؟ تو انسان کے اس یعنی کہ وقف کی ہوئی چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے، کس میں استعمال ہو رہی ہے۔ ہاں جی، ہاں زکوٰۃ کو وقف نہیں لگایا جا سکتا۔ زکوٰۃ دیکھیے، زکوٰۃ کو وقف پر کیوں لگایا جا سکتا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کو وقف پر لگا دیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے اصل میں کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، للفقراء، وہ فقیروں کی ملکیت دینی ہے آپ نے۔ وقف کیا ہے کہ آپ نے اس چیز کو اس پر لگا دیا، اب یہ رہے گی، کسی کے ہاتھ میں نہیں جائے گی۔ زکوٰۃ کیا ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ میں دینا، اس کو ملکیت دینا ہے، للفقراء والمساکین والعالم، جو بھی اس کے آخر تک ذکر ہو، ان کی ملکیت دینا ہے، ان کو اس کا مالک، زکوٰۃ کا مالک بنانا ہے، جبکہ وقف میں آپ مالک نہیں بنا رہے۔ اس لیے جو علماء کا صحیح قول ہے، اگرچہ اس میں علماء کا اختلاف ضرور ہے، بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ وقف کی چیزیں جو ہیں وہ یعنی وقف پر زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، کہ وقف کی آپ کو بلڈنگ بنا لیں زکوٰۃ سے، تو لیکن جو صحیح ہے وہ یہ نہیں کہ زکوٰۃ سے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن عام صدقے خیرات سے بنا سکتے ہیں۔ عام صدقے خیرات سے، فرض کرو آپ کے پاس کوئی کمیٹی ہے، کوئی جمعیہ ہے، کوئی آپ کی فاؤنڈیشن اس طرح کی چیز ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آج کل یہ چیزیں لوگ کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، کہ تاکہ آپ کے پروجیکٹ جو ہے چلتے رہیں۔ فرض کرو آپ کے پاس کوئی مدرسہ ہے، تحفیظ کا کوئی دینی مدرسہ ہے، یا مسجد بھی کہہ لیجیے، اب اس مدرسے پر خرچ کرنے کے لیے آپ کو ہر مہینے کا ان کے فنڈ چاہیے۔ اب پہلے کہ اب چاہیے کہ ہر مہینے کا آپ لوگوں سے ہی فنڈ لیں، اور کبھی ملے کبھی نہ ملے، اور نہ ملنے پر پھر جو ہے وہ مدرسے کے حالات یعنی کہ خراب ہو جائیں۔ اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے پھر وقف کی بلڈنگ بناتے ہیں، یعنی بلڈنگ بنا دیتے ہیں، چاہے وہ ضروری نہیں کہ وہ واقعی اس میں کہ غریب اس میں رہ رہے ہو، اس وقت سے جو یعنی کہ اپنی بلڈنگ بنا دیتے ہیں، کھڑی کر دیتے ہیں، اور بلڈنگ میں چاہے وہ یعنی کہ فلیٹ بنا دیے اور رینٹ پر لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، یا اس میں کوئی مارکیٹیں بنا دیں، وہاں سے رینٹ آ رہا ہے، کوئی بھی آپ میں اس بلڈنگ میں جو بھی اس کا رینٹ میں آ رہا ہے، اس رینٹ کو آپ استعمال کر رہے ہیں کہاں پر؟ مدرسے کے اخراجات پر۔ تو یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں، لیکن عام صدقوں سے، عام صدقے خیرات سے، یا تو عام صدقے خیرات سے، یا پھر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا یہ وقف یعنی کہ مال جو ہے یہ وقف کے لیے ہے، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے لیے کوئی چیز وقف کر دوں، تو میرے یعنی کہ اس مال سے کوئی اس بلڈنگ بنا دو، پوری بلڈنگ بنا دو، یا اس کے اب جو بلڈنگ بنا رہے ہو اس مال کو اس میں استعمال کر لو۔ ہاں جی، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ اور آج کل یہاں پر یہ وقف والدین کے نام سے کافی پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں، تو خیر یہ چیزیں کرنا ضروری ہیں، لیکن وقف جو ہے جس طرح بتایا کہ اس میں زکوٰۃ استعمال نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ فوری اس کو خرچ کرنا ہے، اور اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو اس کا مستحق ہے، اس کو مالک بنانا ہے۔